آزمائش ہے, تمہارا سب سے بڑا امتحان یہی ہے. تو ہم اپنے آپ کو لڑائیوں سے بچائیں, اپنے آپ کو فساد سے بچائیں, اپنے آپ کو ذاتی مفادات سے بچائیں, قوم کے مفاد کو مقدم رکھیں, امت کے مفاد کو مقدم رکھیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 143 ہے دوستو, دماغ حاضر رکھیے گا آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. دیکھیں وسط کا معنی بہترین بھی ہے, وسط کا معنی افضل بھی ہے, وسط کا معنی افضل بھی ہے, وسط کا معنی اشرف بھی ہے. اور اگر بعض مفسرین کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں جو ترجمہ غلط نہیں ہے, وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, کہ ہم نے تمہیں بین الاقوامی امت بنایا. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ کیا ہے؟ بین الاقوامی. اور نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں شہادت علی الناس کا یہ کام کرتے رہے. اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو شہادت علی الناس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پہ آ گئی؟ ہمارے کاندھوں پر آ گئی. تو تم بین الاقوامی امت بنا کر بھیجے گئے ہو. اب جب ہم بین الاقوامی امت ہیں تو کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ ہے سورہ حج کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جس طرح جد و جہد کرنے کا حق ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی روحانی تربیت کر لی ہو, جس نے اپنی اخلاقی تربیت کر لی ہو. تو وجاہدوا فی اللہ کا جہادی, اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت کرنے کے بعد شہادت علی الناس کی بھاری ذمہ داری کے لیے میدان عمل میں اتر جاؤ. هو اجتباکم, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے چن لیا ہے, منتخب کیا ہے. یعنی جو امت محمد بیٹھی ہے نا, اس کا انتخاب اللہ نے کیا. براہ راست طور پر اللہ نے کس کا انتخاب کیا تھا؟ عربوں کا. اب رہتی دنیا تک جو لوگ نبی علیہ السلام کی امت کا حصہ بنتے چلے جائیں گے, ان کا انتخاب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. هو اجتباکم, اللہ نے تمہارا انتخاب کیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے دین میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں چھوڑی. کوئی تنگی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے اندر نہیں رکھی. بھائی یہودیت کا مطالعہ کریں آپ, سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کے اندر قیدیں بہت لگائیں, سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندیاں بہت لگائیں. لیکن اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہیں ہم نے دین دیا, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام پر اپنے آپ کو قائم رکھو, برقرار رکھو. ہوا سماکم المسلمین, اس ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی تم مسلمان تھے, اس قرآن کے اندر بھی تمہیں نام دیا گیا ہے مسلمان. پچھلے جمعے میں نے سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر 28 کا حوالہ دیا تھا آپ کو کہ بھائی یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھی ہے یہ کس کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ ہے؟ ابراہیم السلام نے کیا دعا کی تھی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اے اللہ ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر جو آپ کی کیا ہو؟ فرما بردار اور تابع دار ہو. اور یہاں ایک بات اور سمجھے, اسلام پوری کائنات کا فطری مذہب ہے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو. یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے یہ مسلمان ہیں, یہ دریاؤں میں سمندروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں یہ مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قوانین کو فالو کرنے والا, رب العالمین کے دیے ہوئے دستور پر اپنے آپ کو کاربند رکھنے والا. اللہ نے کہا نا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی وہ کون سی چیز ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا نہیں دیا. تو ہوا سماکم المسلمین, تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا. تو لہذا آج بہت بڑی ذمہ داری ہے پوری امت مسلمہ کی کہ اپنے آپ کو ایک لڑی سے جوڑے. مسلم کی روایت ہے نا, بشیر بن نعمان کہتے ہیں آپ کے رسول نے کہا المؤمنون کرجل واحد, یہ سارے مسلمان ایک انسان کی مانند ہیں. ان اشتکا عینہ اشتکا کلو, ان اشتکا راسہ اشتکا کلو. ایک انسان کی آنکھ میں درد ہو پورا جسم جاگتا ہے, ایک انسان کے سر میں درد ہو پورا جسم پریشان رہتا ہے. بالکل یہی معاملہ امت مسلمہ کا ہے کہ اگر ایک حصے میں مسلمان پریشان ہیں, 10,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں لوگ, 30,000 سے زیادہ زخمی ہیں, 2,500 ٹن بارود برسایا جا چکا ہے,
ہزاروں عمارتیں خاکستر ہو چکی ہیں، تو پوری امت مسلمہ اسے اپنا دکھ سمجھے، اسے اپنا درد سمجھے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے شہادت علی الناس کی بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ڈالی، دوستو یہ ذمہ داری معمولی نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی شخص سمجھ لے ذمہ داری کتنی بڑی ہے، راتوں کو نیند ختم ہو جائے۔ جس طرح آپ کے رسول کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی، اللہ کے رسول دن کے وقت بھی مجاہد تھے، رات کے وقت بھی مجاہد تھے۔ وہ آپ کی زندگی کا کون سا لمحہ تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بے چین نہیں تھے؟ شہادت ناز کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اس ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آئی کیوں؟ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب تم شہادت علی الناس کی بھاری ذمہ داری پر کھڑے کر دیے گئے ہو، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم امت محمد ہو، تم ملت ابراہیمی ہو۔ واعتصموا باللہ، اللہ رب العالمین سے وابستہ ہو جاؤ۔ سارے مسلمان 180 کروڑ مسلمان اللہ رب العالمین کی توحید پر، لا الہ الا اللہ پر اس جھنڈے کے نیچے اپنے آپ کو جمع کر لیں۔